الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كالله والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق رواہ البخاری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق ایثار و قربانی اور ہمدردی کے ساتھ میں ہے، یعنی دوسرے کے دکھ کو سمجھنا، دوسرے کے درد کو سمجھنا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، نہ اپنی زبان کے ذریعے سے، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، نہ اپنے قول کے ذریعے سے، نہ اپنے فعل کے ذریعے سے۔ اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام مسلمانی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے کہ انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے دو طریقے سے، یا تو بول کر کے تکلیف پہنچاتا ہے، یا پھر ظلم کر کے مار کر کے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کسی کو طعنہ دینا، کسی کو گالی دینا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو تحقیر آمیز کلمات کہنا یا کسی کو برا کہنا، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں۔ اور یا پھر انسان اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے دباتا ہے، تو یا تو وہ ہاتھ سے گناہ کرے گا یا پھر وہ زبان سے گناہ کرے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور اس طریقے سے دوسرے کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانا، دوسرے کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایثار و قربانی کا معاملہ کرنا، دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے چند چیزوں کے ساتھ میں، کہ وہ چیزیں اگر ہو رہی ہے یا ان چیزوں کو اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اسے بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، بہت بڑا متقی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی ہے کہ ان چیزوں کو کرنے والا بھی بے شک بہت بڑا مسلمان ہے اور بہت بڑا متقی اور پرہیزگار اور نیک اور دیندار ہے،
لیکن جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، پیار محبت کا معاملہ کرنا، ایثار و قربانی کا معاملہ کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تو تقریباً نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے تک آپ غار حرا میں تنہائی میں بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے آپ کو بھیجا اور آپ کو کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طریقے سے 2-3 مرتبہ اس نے کیا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ نیا معاملہ پیش آیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ تشریف لائے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کی حالت یہ تھی یرجف فؤادہ، کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، بہت زیادہ آپ گھبرائے ہوئے تھے، بہت زیادہ آپ پریشان تھے، اور آپ نے اپنی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملوہ زملوہ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور ایسا محسوس ہو، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری جان چلی جائے گی، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کے اندر جو بھی واقعہ پیش آیا فرشتہ والا، وہ سارا واقعہ آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سنایا۔ اس کو سن کر کے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو سمجھ لو اور اس کو اپنی زندگی میں اتار لو، تو صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا بھی اور آخرت بھی، سارا جہان تمہارا ہو جائے گا۔ ایسی عجیب بات کہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے نبی آپ ہرگز مت گھبرائیے، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی جو عادت بیان کی اور جو بات آپ کے بارے میں بتائی، جو صفات اور جو خاصیت آپ کے بارے میں بتائی، آپ یقین مانیے کہ ان تمام چیزوں میں عبادت کا کہیں پر کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ نے جو اتنی بڑی بات کہی کہ آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو اور آگے دنیا میں جو بھی انسان ان کاموں کو کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اور وہ کام جو بتلائے حضرت خدیجہ نے ان میں سے عبادت کہیں بھی نہیں ہے۔ اور عبادت ہوگی بھی کہاں سے؟ اس لیے کہ نبوت تو آپ کو ابھی ملنے والی ہے، تو نماز روزہ کے احکام تو بعد میں آئیں گے نا، ابھی تو آپ نبی نہیں بنے۔ نہ اس میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ تسبیح ہے، نہ ذکر ہے، نہ لمبی تلاوت ہے، نہ لمبے نفل ہے، نہ لمبے رکوع سجدے ہے، نہ لمبے حج ہے، نہ لمبے طواف، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اندر ایسی صفات ہے کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بات تاکید کے ساتھ بار بار اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے جو بات میں آپ کو بتاؤں تو اس کی اہمیت آپ کے دل میں اترے کہ آخر وہ کون سی بات تھی کہ جس کا دلاسا اور جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر کو دلاسا دیا کہ آپ گھبراؤ نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الزَّيْفَ وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ فرمایا
کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ رشتے کو توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جہاں کہیں پر اگر کہیں رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہو، آپ آپس میں پیار محبت کر کے لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں، خاندانوں کو ملاتے ہیں، برادریوں کو ملاتے ہیں، گاؤں والوں کو ملاتے ہیں، آپس میں بھائیوں کو ملاتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اگر کوئی مجبور ہے، اگر کوئی بے سہارا ہے تو آپ اس بے سہارا کے لیے سہارا بنتے ہیں، اگر کوئی نا امید ہے تو آپ اس کے لیے امید بنتے ہیں، اگر کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے یا آندھی آ جائے یا کہیں پر جو ہے آگ لگ جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہو جائے، ان کے گھر بار اجڑ جائے، ان کے کاروبار اجڑ جائے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اس ناگہانی آفت اور مصیبت کے وقت میں آپ لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنے ان کلمات سے مجھے اور آپ کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ سبق دیا کہ جو انسان بھی ان کاموں کو کرے گا، اللہ اسے نہ دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں رسوا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، وہ کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا، وہ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، وہ کیا ہے؟ بے سہاراؤں کے لیے سہارا بننا، یتیموں کی مدد کرنا، ایثار اور قربانی کا معاملہ پیش کرنا، اپنے آپ کو اس کے اوپر لگا دینا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ کو یہ بات بیان فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا، اس کو کر کے دکھایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ان کی یہ عادت ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے یہ خود تنگی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ خود ہو سکتا ہے کہ کم لباس میں ہو، پھٹے پرانے لباس میں ہو، لیکن دوسرے کو یہ لباس پہناتے ہیں، خود یہ پیاسے رہ سکتے ہیں لیکن دوسرے کو یہ پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور ایک صحابی وہاں پر موجود ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ اس مہمان کو مہمان نوازی کرانے کے لیے اپنے گھر پر لے کر کے آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ مہمان نوازی کرنا سنت تھی اور آج تو گلے کی پھانسی بن گئی، اور ایسا بہترین دور تھا کہ اگر پاس میں کوئی مہمان آیا ہے تو پڑوس والے کہتے تھے کہ بھئی دوپہر میں تو اس مہمان کو کھانا آپ کھلا دو، لیکن شام کو آپ ہمارے یہاں بھیج دینا، بے شک مہمان آپ کا ہے لیکن اس مہمان کو کھلانے کا ثواب ہم بھی حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ کافی دنوں سے ہمارے گھر میں ہمارا کوئی مہمان نہیں آیا۔ لیکن افسوس کہ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، کھانے کا انتظام ہو جائے گا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ کھانا تو صرف ایک ہی آدمی کا ہے، اب چاہے آپ کھا لو اور چاہے تو مہمان کو کھلا دو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کو لے کر کے آؤں گا، لیکن تم ایک کام کرنا کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائے تو تم چراغ بجھا دینا، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بجھ گیا ہے، اب تھوڑا اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں وہ مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور میں بھی اس کے ساتھ یوں ہی اس میں ہاتھ ڈال کر کے کھاتا رہوں گا، اور حقیقت میں نہیں کھاؤں گا، اس مہمان کو یہ محسوس ہوگا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرے میں ترتیب کر کے اس مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا اور خود ایک بھی لقمہ نہیں کھایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں نازل فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ میرے نبی کے صحابہ ایسی عظیم قربانی دینے والے ہیں کہ یہ خود تو بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمانوں کو کھلاتے ہیں، کہ خود ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اس کو اپنے اندر پیدا کرو، پتھر دل نہ بنو، پتھر دل نہ بنو، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نرم دل بنو، نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔
پتھر دل نہ بنو کہ میرے دروازے پر کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، میرے دروازے پر کوئی قدم ہی نہیں رکھ سکتا ہے، میرے دروازے پر کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ارے اگر اللہ نے تجھے نوازا ہے، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو اپنے گھر کی دیوار اونچی کر یا نہ کر، لیکن دسترخوان ضرور لمبا کر دے۔ اس دسترخوان کی برکت سے جتنے بھی لوگ کھانا کھائیں گے یا بھوکے کھانا کھائیں گے، اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ وہ بہترین مسلمان ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، اور مریض کی بیمار کی عیادت کرو۔ اگر معلوم ہو جائے کہ رشتہ دار میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کرو۔ جو انسان کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو بیمار ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے نبی کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ لیکن مانے کی ضرورت ہے، دیکھی جاؤ گی خود ہی صحیح ہو جاؤ گا، کیا کرنا بخاری تو ہے، ارے بھائی اس کی مزاج پرسی کرو۔ آگے آپ نے فرمایا وفک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو دنیا کے اندر کسی تکلیف سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف سے اس کو بچائیں گے۔ فرمایا ومن یسر علی محسن فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے اوپر آسانی پیدا کرے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو تو پیچھے سے اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھو، ان چیزوں کو اپنے اندر اتارو، ان صفات کو اپنے اندر اتارو۔ یہ ہمیشہ ہم یہاں پر اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ آج کے 100 سال پہلے نہ میں تھا نہ آپ میں سے کوئی تھا، اور آج کے 100 سال کے بعد نہ میں رہوں گا نہ آپ میں سے کوئی رہے گا۔ الگ بیان کرنے والا ہوگا، الگ سننے والے ہوں گے، اور ہم اپنے اپنی قبروں کے اندر چلے جائیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر ایسا کچھ صدقہ جاریہ کر جاؤ کہ جس کا ثواب تمہیں ملتا رہے۔ مدد کرو، جو اللہ نے دیا ہے جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو مدد کرو۔ ابھی سردی کا زمانہ ہے، جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر جا کر کے دیکھو۔ اگر آپ کے علاقے میں مدرسے ہیں تو ان مدرسوں میں جاؤ۔ ان مدرسوں میں کتنے افسوس کی بات ہے، آپ برا مت ماننا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو ہم صرف میت کے موقع پر بلاتے ہیں اور کبھی بھی ان کو نہیں بلاتے۔ اللہ آپ کو لاکھوں پتی بنا رہا ہے، کروڑوں پتی بنا رہا ہے، ارب پتی بنا رہا ہے۔ آپ کے پاس 10 دکانیں تھی، اب 20 دکانیں ہو گئی۔ پہلے آپ 50 لاکھ کے مالک تھے، اب آپ جو ہے 1 کروڑ کے مالک ہو گئے۔ پہلے آپ کے پاس 10 زمینیں تھی، اب 20 زمینیں ہو گئی۔ اللہ خوب بڑھا رہا ہے، لیکن ہمارے پیسوں میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے گنجائش ہی نہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، اس لیے اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، اگر کوئی مفلس ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے تو اس کی مدد کرو، اس کا سہارا بنو۔ جب آپ اس طریقے سے یہ کام کریں گے تو اللہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ نیکیاں ہے کہ جب عین ٹائم پر انسان پھنستا ہے اور چاروں طرف سے اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے اور سامنے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، وہ انسان کی ایک غائبانہ چپکے سے کی ہوئی نیکی، وہ نیکی اس کے لیے سہارا بن کر کے آتی ہے اور اس کی ساری مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ تو کچھ ایسا بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی کے ہمیں اندر اتارنا چاہیے۔ ایثار اور قربانی اور ہمدردی کا جذبہ، اور جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے جس طریقے سے بھی آپ کسی کے لیے سہارا بن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔